أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. یہ معزز و مکرم کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اس کا ایک استدلالی مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ اتنی یقینی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، تو اس کی جو پیشین گوئیاں ہیں، اس کو گجراتی میں کہتے آکاش وانی، آگے کی فیوچر کی بات بتا دینا. تو اس کی پیشین گوئیاں اور اصول حقیقت کے مطابق ہیں. اللہ نے اس میں جو بھی قاعدے قانون بیان فرمائے، پیشین گوئیاں بیان فرمائی، وہ سب حقیقت کے مطابق ہے اور سب سچائی کے مطابق ہے. اب یہ پیشین گوئیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کی گجراتی تو مجھے معلوم ہے، انگریزی معلوم نہیں ہے. گجراتی ہے آکاش وانی، آگے کی خبر بتانا، فیوچر کی. تو اس سے مراد، پیشین گوئیوں سے مراد وہ خبریں ہیں جو قرآن میں آئندہ یعنی فیوچر کے بارے میں بیان ہوئی. وہ چیز ہوئی نہیں تھی لیکن اللہ نے بیان فرما دی کہ بھئی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. یہ پہلے سے ہی اللہ نے کتاب میں بیان فرما دی، اور بعد میں حقیقت کے اندر وہ چیزیں پوری ہو گئی. ایسا ہوا بھی کہ اللہ نے جیسی جیسی باتیں آیات کے ذریعے نازل کر کے بتائی، وہ سب باتیں آگے چل کے پوری بھی ہوئی. تو علماء جو ہے اس کو قرآن کی صداقت کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ایک پیشین گوئی بتائی اور پھر وہ آگے چل کے پوری ہوئی. یہ قرآن کی سچائی ہے. اس کو علماء قرآن کا معجزہ کہتے ہیں. قرآن خود معجزہ ہے لیکن یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. اس کو قرآن کا معجزہ ہے. اب پیشین گوئیاں تو بہت ہے، احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. میں مختصراً 4 چیزیں بتلاتا ہوں. سب سے پہلی چیز، قرآن کریم میں سورہ روم ہے. اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. بازنطینین اور ایک دوسری اس زمانے میں سلطنت تھی. ان 2 سلطنتوں کے بیچ میں، گورنمنٹس کے بیچ میں وار چل رہی تھی، جنگ. اس وقت قرآن میں اللہ نے بتایا، کوئی بچے خاموش ہو اور ادھر یہاں سامنے بیٹھو، یعنی محبت سامنے ہوتی ہے، کونے میں بیٹھے کیا کر، ادھر یہاں سامنے شور مت کرو. تو ایک سلطنت روما ہے، رومی سلطنت ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری سلطنت ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ روم فرسٹ ٹرم میں ہار جائے گا، شکست ہو جائے گی، پھر واپس جنگ ہوگی، وار ہوگی، تو روم کو فتح نصیب ہوگی. اور واقعتاً ایسا ہوا. یہ بازنطینین ایمپائر ہے، وہ پہلے ہار گیا، پھر ہارنے کے بعد پھر فتح ہو گئی. تو یہ سچائی ہوئی کہ نہیں؟ یہ صداقت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. نمبر 2، اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین لے کر کے بھیجا، لیظہرہ، تاکہ اللہ اس دین کو
علی الدین کلی، سب ادیان پر غالب کر دے۔ بتاؤ خلافت راشدہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ اسلام آہستہ آہستہ پورے گلف کے اندر پھیل گیا، پھر آگے بڑھا افریقہ میں پھیل گیا، پھر آگے بڑھا ایشیا میں پھیل گیا، پھر آگے بڑھا تو یورپ کی کئی کنٹریوں کے اندر اسلام پھیل گیا۔ آج دیکھو سب جگہ اسلام ہے۔ تو یہ دوسری آگاہی جو بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر کے دکھائے گا، اللہ نے اس کو بھی کر کے دکھایا، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تیسری آگاہی، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، ستاتا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا۔ تو اس نے جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد۔ اس نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، بربادی ہو نعوذ باللہ اے محمد تیرے لیے۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا کہ سورہ لہب اتار دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب جو میرے نبی کو بربادی کی گالیاں دیتا ہے، اے ابو لہب تیرے ہی دونوں ہاتھ برباد ہو۔ چنانچہ وہ اپنے جیتے جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر میں کاٹا گیا، مارا گیا اور وہ تباہ ہو گیا، کفر پہ مر گیا۔ یہ تیسری آگاہی ہے جو اللہ نے سورہ لہب کے اندر بیان فرمایا کہ ختم ہو جائے۔ چوتھی پیشن گوئی صلح حدیبیہ، بہت دب کر صلح کی تھی، شاید یہ بات پہلے آئی تھی، تو اتنی دب کر صلح کی کہ صحابہ خصوصاً حضرت عمر ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو مرنے کٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں دبانا کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ لیکن اوپر سے حکم تھا، اللہ کے اشارے سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابھی تو تم لوٹ آؤ، پھر لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ ابھی تم لوٹ کے جاؤ، یہ تمہارا لوٹنا ہے، یہ ہار نہیں ہے، یہ اگلی جو فتح ہے اس کی تیاری ہے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب آپ عمرہ کے لیے گئے تو فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو دیکھا قرآن نے کہا اور وہ کر کے دکھایا۔ تو قرآن کے اندر بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں، یہ تو نمونے کے طور پر چند میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے سب سچ کر دکھائی، اپنے وعدے پورے کر دکھائے۔ اب جب قرآن اتنا سچا ہے مگر کوئی شخص اس صداقت کو نہ پہچانے، کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس کی سچائی کو نہیں پہچانتا، کیسے کہ جس ذات اقدس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کی معرفت کا ہی وہ انکار کر دے، تو یہ ضد ہو سکتی ہے، ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں آیت ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ ان کو معرفت نہیں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا ان کو معرفت نہیں ہے؟ فہم لہو منکرون، کہ یہ لوگ کیا ہے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ جواب انکاری ہے، یعنی اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں پہچانتے، یہ سب پہچانتے ہیں، ان کو سب معلوم ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ کتنا کلیئر ہے قرآن، تو کیا یہ قرآن کو پہچانتے نہیں ہیں؟ قرآن والے کو پہچانتے نہیں، یہ سب پہچانتے ہیں۔ اس کو ایک قاعدے سے سمجھو، کفار مکہ جو ہے ان کو جزئیات پر کم خبری نہیں تھی۔ جزئیات سمجھتے، تھوڑی تھوڑی چیزیں، افطاری سے پہلے تربوز لے کے آئی ہو، کیلا لے کے آئی ہو، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں۔
پیٹرول بھرا کے آئی ہو، یہ سب جزیات ہیں. تو وہ جزیات سے ان کو کم خبری یعنی کم نالج نہیں تھا. کیا مطلب؟ سب کچھ جانتے تھے جزیات میں. یہ ایک بات ہوئی. اور معرفت رسول یہ بھی جزیات میں سے ایک جزی ہے، رسول کو پہچاننا. جب وہ یہ اس کو اتنا اچھا جانتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کو بھی بہت اچھے سے پہچانتے تھے. اللہ کے نبی کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہے، رسول ہے، سب کچھ پہچانتے تھے. مگر کیا وجہ ہے کہ اتنا پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دیتے تھے؟ منع کیوں کر دیتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے سے پہچانتے تھے. بلکہ ان جزیات میں ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب مکہ میں رہتے تھے تو کعبہ کے پاس آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک بار آپ نے 2 رکعت نفل کے لیے نیت باندھی. پہلے رکعت کے سجدے میں گئے تو ابو جہل اپنے سب دوستاروں کے ساتھ کھڑا تھا. جوانی تھی، سب دشمنوں کی بھی جوانی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ محمد تو نیا دین لے کے آیا ہے، اسے تانے تو پہلے سے دیتے تھے. تو انہوں نے کیا کرا، اونٹ کی اوجڑی جس میں پاخانہ ہوتا ہے وہ پوری اوجڑی اچکوائی ایک کافر سے اور کہا کہ محمد سجدے میں اس کے اوپر رکھ دو، نعوذ باللہ، ان کے اوپر رکھ دو. تو وہ لوگ گئے اور اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دی سجدے میں، اور پھر ایک دوسرے کے سامنے زور زور سے ہنس رہے، ہا 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 ہا، اسے ہنس رہے، ٹھٹھے کر رہے ہیں، کھلکھلی کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے سر پہ اونٹ کی پاخانے والی ہوجڑی ہے، اگر میں حرکت میں آتا ہوں ہوجڑی پھٹے گی تو پاخانے سے میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میرا بدن گندا ہو جائے گا، اور میں ایسے ہی رہتا ہوں تو پھر کب تک میں ایسے رہوں؟ آدمی کا سر بھی درد کر جاتا ہے، 50 منٹ کا سجدہ تو نہیں ہو سکتا. اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کم سن چھوٹی عمر کی بچی تھی مگر تھوڑی ہوشیار تھی، ان کو ہو لگ گئی کہ میرے ابا کے سر کے اوپر ہی اس طریقے سے انہوں نے حرکت کر رکھی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، اور حرم میں یہ آپس میں ٹھٹھے کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو ان کے فیس ٹو فیس ان کو بہت بولی کہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کرتے ہو، جو تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو. خوب ڈانٹ پلائی. پھر جلدی کہی ابا ابا، اور پوری اوجڑی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھ گیا، ناراض ہو گئے اور غضبناک بھی ہوئے. سلام پھیر کر کھڑے ہوئے، اور وہ جتنے بھی کافر جو ہنسی مذاق اڑا رہے، تکلیف دے رہے تھے، سب کا نام لے لے کر کھڑے کھڑے بد دعا کی. حرم میں کھڑے کھڑے بد دعا کی. اور جب بد دعا کی تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان سب کے چہرے جو ہنسی مذاق والے تھے اچانک چینج ہو گئے، پھیکے پڑ گئے، ٹینشن میں آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، جو کہا اوپر والے نے وہ کر کے دکھایا. تو ہم کو بد دعا دے دی ہے تو ہمارا حشر وہی ہونے والا ہے جیسی بد دعا ہے. اب میں یہاں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اللہ کے رسول کی پہچان نہیں تھی، تو اگر ان کو پہچان نہیں تھی تو یہ اتنے ڈر کیوں رہے تھے؟ ان کا ڈرنا بتا رہا ہے
کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس رسالت ہے، معرفت ہے، سب پہچانتے تھے. پھر کیوں منع کرتے تھے؟ یہ دیکھو، یہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو کے بھی ایسا کرتے ہیں. سب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا لیگل ہے، سب اچھا ہے، کبھی خاندان کی ناک کٹ جائے گی تو وہ کام نہیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ کبھی کیا ایک کاروباری ساکھ بگڑ جائے گی تو وہ کام نہیں کرتے. کبھی اور کچھ پرابلم لے کے آتے ہیں، حالانکہ آدمی اپنی جگہ جینیون ہے، صحیح ہے. اس کی وجہ یہی ہے، ناک کٹ رہی ہے. چنانچہ ان کی بھی ناک کٹ رہی تھی، باقی سب پہچانتے تھے. اسی لیے انہوں نے قرآن میں آیت ہے نا، اللہ نے فرمایا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اللہ فرماتے کہ یہ اتنی اونچی ناک انہوں نے بنا لی تھی، اتنا ان میں ایگو اور تکبر آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن ابو طالب کے یتیم بھتیجے کے اوپر کیوں اترا؟ ابو طالب کے یتیم بھتیجے کے اوپر کیوں اترا؟ اس قرآن کو تو دو بڑے عظیم شہر ہے، مکہ، طائف، یہ دو شہر ہیں. یہاں کے رہنے والے بڑے بڑے مالدار، عزت دار، خوشحال لوگ ہیں. ان میں سے کسی ایک پر یا ان کے بیٹے کے اوپر یہ قرآن کو اترنا چاہیے تھا. محمد تو یتیم ہے، ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہے، اس کے اوپر قرآن کیوں اترا؟ یہ اعتراض کرتے تھے. تو یہ کیوں اعتراض تھا؟ ہماری ناک کٹ رہی ہے، قرآن اتنی عظیم چیز ہے تو ہم کتنے عظیم ہیں، ہم پیسے والے، عزت والے، ہم پر اترنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج کر دیا. اللہ کیا فرماتے؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، بس اتنے میں علاج کر دیا. اللہ فرماتے نبوت محمد یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہم تو جو ہے اپنی جو رحمت ہے، چھوٹی چھوٹی رحمتیں، افطاری کیا ہے؟ رحمت ہے. عید کیا ہے؟ رحمت ہے. آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ رحمت ہے. شادی ہونا رحمت ہے، بچہ ہونا رحمت ہے، پروفٹ ہونا رحمت ہے. اللہ فرماتے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ رحمت ہے. اس رحمت کے تقسیم کرنے والا، ڈیوائیڈر، تقسیم کرنے والا، وہ بھی ہم نے اس کا عہدہ بھی کسی کو نہیں دیا ہے، وہ بھی میں ہی تقسیم کرتا ہوں. تو اتنی عظیم نعمت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبوت کی معرفت، اس کو تقسیم کرنے کے لیے میں ان کو کیوں بلاؤں؟ یہ تو سب میرا کام ہے، میں تمہارا خدا ہوں، اللہ ہوں، تو میں ان کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو دوستو، بات کیا ہے کہ ناک کا مسئلہ تھا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. تکبر تھا، ہٹھرمی ضد تھی. اس وجہ سے باقی یہ سمجھتے سب کچھ تھے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور یہ آخری رسول ہے، سچے رسول ہے، ہم کو سب پتا ہے. تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ بولے ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارے سگے والے، رشتے دار، قریش مکہ، وہ یوں کہیں گے کہ یہ جہنم سے ڈر کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا. بات سمجھ رہے؟ یعنی جہنم سے جو ڈرا وہ ڈرپوک ہے، اور جو نہیں ڈرا وہ بہادر ہے. وہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. اللہ نے ان کے لیے ہی فرمایا
کہ یہ جہنم سے ڈرنے کو ڈرپوک کہتے ہیں اور نہیں ڈرنے کو بہادر کہتے ہیں. بولے ان سے بڑا بہادر جو جہنم کے ساتھ بہادری کرے آج تک دیکھنے میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا اتنی بڑی بہادری کر رہے ہیں. وہ ایک شخص تھا نے اس نے ایک اکھڑ قوم سمجھے ایک دم ہی اکھڑ ہمیں سدھروانا نہ تھی اکھڑ قوم. اس میں کسی آدمی کی تعریف کی کہ یار تمہاری قوم میں ایک آدمی اللہ کا ولی ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو ان میں ایک ہے ظریف آدمی تھا. مسخرہ ہوتے اور ہونے بھی چاہیے اس سے لوگ ذرا ہنسایا کریں. تو وہ ظریف آدمی تھا. اس نے کہا او اللہ کے ولی ہے یہاں پہ آؤ میں تم کو اللہ کی ولی سے ملاقات کراتا ہوں. تمہاری عقیدت کتنی آگے بڑھتی میں دیکھتا ہوں. چلو میرے ساتھ جنگل میں انہی کے قوم کا ایک اللہ کا ولی ہے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے میں تمہاری اس سے ملاقات کراتا ہوں. چنانچہ جنگل میں لے گیا. وہ جنگل میں ملاقات ہوئی ساتھ میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد اس نے پن ماری کیا کہ حضرت تم جنگل میں بیٹھے رہے کتنا ڈراؤنا خوفناک جنگل ہے موذی زہریلے خطرناک جانور ہے تم کو ڈر نہیں لگتا. کیا جواب دیا؟ ایک دم جوش میں آ کر تھوڑا سا بھی انہوں نے ہوش نہیں سنبھالا جوش میں آ کر کے کہا ارے جانوروں کی بات کرتے ہو میں خدا سے نہیں ڈرتا. میں خدا سے نہیں ڈرتا. دیکھو پھر اس نے کہا بات چیت کر کے دعا ذرا دیکھ لیا یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں جس سے تم کو کیا ہے عقیدت ہے. بھائی جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تو بس یہ لوگ بھی ایسے ہی بہادر تھے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. یہاں تک کہ قوم کی غیرت میں اتنے پاگل اور اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور سب مر گئے جہنم میں پہنچ گئے. اس لیے یہاں پہ آ کر میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا اسلام دیا یہ اللہ کا فضل ہے. اس میں ہمارا کوئی یوگدان نہیں ہے کوئی قربانیاں اور محنت نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو یہ اللہ کا فضل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نان مسلم تھا مسلمان ہوا یا میں مسلمان تھا میں ایسے ایریے میں رہتا تھا میں نے کیسے اپنے اسلام کو سنبھالا. یعنی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اسلام اور ایمان میرا کمایا ہوا ہے. کیا ہے؟ میرا کمایا ہوا. جیسے دولت کمائی جاتی ہے ایمان اور اسلام کو بھی میں نے کمایا ہے. ارے بھائی اللہ کی رحمت تھی تو اللہ نے تیرے ایمان اور اسلام کو بچایا یا تجھے نعمت کے طور پہ عطا فرمایا. یہ کمایا بھی تو یہ اللہ کی رحمت سے کمایا. اب وہ کہے کیوں؟ میں سمجھاتا ہوں. آپ بتاؤ آج ہمارے پاس علم ہے عقل ہے کہ نہیں؟ علم اور عقل ہے. علم سے ہم اچھا اور برا اس میں فرق کرتے ہیں. عقل سے ہم اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں. بتاؤ ہم تو کیا ہے اب تو انڈیا میں ہر آدمی کیا ہے میڈل کلاس تو ختم ہو گیا. سمجھ میں یا تو ایک دم اپ ہے یا ڈاؤن ہے. میڈل خلاص ہو گیا. وہ لوگ تو اپنے زمانے کے بڑے خوشحال اور مالدار لوگ تھے. بڑی عقل رکھتے تھے بڑا علم رکھتے تھے. اگر علم اور عقل کی بنیاد پر ہمیں ایمان ملا یا ہم نے حاصل کیا ہے تو انہوں نے کیوں حاصل نہیں کیا؟ بات سمجھ آئے؟ وہ بھی حاصل کر لیتے جنتی ہو جاتے. مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. کیا ہے؟ اللہ جس پر اپنا فضل فرما دے وہ کامیاب ہے. تو ہمارے پاس بھی علم اور عقل ہے مگر اس کی وجہ سے نہیں یہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایمان ہے. اور دوستوں ایمان کے مقابلے میں یہ دنیا اور دنیا میں جو تمہاری جو کچھ بھی چیزاں ہیں نعمتاں ہیں کوئی کچھ ویلیو نہیں. جو انسان دنیا کرتے کرتے بے ایمان اس دنیا سے چلا گیا اس نے محرومی کا سودا کیا. محرومی کا. اور جو ایمان کے ساتھ بدعملی کے ساتھ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا.
دونوں میں فرق ہے. وہ تو کچھ لے کے ہی نہیں گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم. اور جس نے چلو اس کا ایمان تو محفوظ تھا، اللہ آج نہیں تو کل اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو دوستو بات سمجھ آئی؟ اسی لیے اللہ جو ہے اس کے فضل سے ایمان ہے تو اللہ کی شان میں کبھی گستاخی مت کرو. اللہ کی شان میں گستاخی نہیں. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. ایتھسٹ ہے، ایتھسٹ دہری ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. اے نبی آپ فرما دیجئے، ذرا بتلاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی، کنویں کا پانی، بورنگ کا پانی، غوراً ختم ہو جائے، نیچے اتر جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو وہ کون ذات ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا، اوپر تیرتا ہوا پانی لے کر آتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ایک ایتھسٹ دہریہ بولا، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی کہ یہ کیا آیت ہے، نعوذ باللہ، کہ پانی نیچے چلا گیا تو اوپر لے کے آ گیا. بولے یہ تو میں بھی لے کے آ سکتا ہوں. وہ کیا بولا، وہ گھر پہ گیا، رات میں سویا، اللہ نے اس کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ ختم کر دی. اس کی آنکھ کی روشنی ہے وہ سوکھی کر دی، ختم ہو گئی. اب صبح جب وہ اٹھا تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی کنویں کے اندر پانی چلا گیا، اس کو اوپر لانے میں تو تیرے کو بہت ٹائم لگے گا. میں نے تیری آنکھ کا جو پانی ہے وہ میں نے ایک دم اندر ڈال دیے لئی، سکھا دیے لئی، تو آنکھ کا پانی لا کے بتا میرے. تو اللہ کی گستاخی بہت بھاری پڑتی. اس لیے ایک گستاخی تو یہ ہے کہ زبان سے کرے، ایک ہم اپنے اعمال سے بھی کرتے ہیں گستاخی، کہ شریعت کا وقت پہ جو تقاضا ہے ہم کر بھی سکتے ہیں، اس کو نبھا سکتے ہیں، مگر ہم لات مار کے ٹھکرا دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یاد رکھو، اس کی سزا ملتی ہے. گنگوں میں غدر کے موقع پہ جب انگریز تتر بتر ہو رہے تھے تو انگریز کی ایک گولی چلی، اتنی اسپیڈ سے چلی کہ ایک بے قصور آدمی تھا، اس کی کن پٹی کو لگی اور بھیجے کے اندر گئی اور اس کا پاور ختم ہوا، وہیں اٹک گئی. تو آنکھ کی روشنی جو ہے اس کا ایک خانہ ہے دماغ میں، آنکھ کی روشنی، اس میں روشنی روشنی، وہ گولی وہاں جا کے اٹک گئی، ایک دم آگ جلی تو اس کی سب روشنی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، امان پڑ گئی. اب سب لوگ، عورتیں جمع ہو گئی، ماں جمع ہو گئی، بہن جمع ہو گئی، بھائی بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا، پولیس کی گولی چل گئی. یہ میں نے ایک مثال تو وہ دی جو خدا کا گستاخ ہے. یہ جو مثال ہے یہ خدا کا محبوب ہے، اس کی مثال ہے. اب اتنی بات چیت چل رہی تھی کہ ایک دوسری گولی سامنے سے چلی اور وہی جگہ اس کو لگی جہاں دوسری پہلی والی گولی تھی. تو وہ اتنی پاور کے ساتھ اسپیڈ میں تھی کہ وہ چلی اور وہ جو اندر بیٹھی ہوئی گولی تھی اس کو بھی کھسکا کے باہر لے گئی. دیکھو اللہ نے کتنی آسانی پیدا کری کہ جو بگاڑ تھا، جو نقصان ہوا تھا، وہی پروردگار نے اس نقصان کو ختم کر دیا. اب وہ جو روشنی چلی گئی تھی اللہ کے حکم سے اندر موٹر چالو ہو گئی، قدرتی روشنی پیدا ہونے لگی آنکھوں میں، پھر روشنی آ گئی. بس اتنا کام تھا کہ تھوڑا زخم دے، اس کو بھر دے، تھوڑی سرجری کروا دے، بس باقی سب ٹھیک ہو گیا. تو ایک گستاخ ہے اس کی سزا الگ ہے اور جو محبوب ہے اس کی سزا الگ ہے. تو ہم اعتکاف میں آپ کو محبوب بنانے کے لیے بلا رہے ہیں کہ اعتکاف میں آؤ، اللہ سے محبت کرو تو تم کو یہ انعام ملے گا. اور جو نہیں آتے ہیں ان کو ہم ٹوک رہے ہیں کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، کہیں اوپر والی سزا نہیں آ جائے. تو دونوں میں کیا ہے، ڈفرنس ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك علما نافعا
ورزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے۔ رب کریم آپ کا کوئی بندہ کسی عیب سے خالی نہیں، آپ کی بندیاں بھی کوئی عیب سے خالی نہیں۔ اے اللہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم کون ہوتے ہیں کسی انسان کے گناہ کے اوپر انگلی رکھے؟ اے اللہ آپ ستار العیوب ہے، تو ہم کیوں کسی کی عیب کی پردہ پوشی کی بجائے اللہ اس کا کشف اور کھول کرے؟ رب کریم آپ سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ آپ معافی چاہنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ رب کریم ایک ماں ہے، جب بچہ خوب زور زور سے روتا ہے، چلاتا ہے، بلبلاتا ہے، وہ قصائی دل بھی ہوتی ہے، اس کو اس پہ رحم آ جاتا ہے۔ رب کریم ہم بھی اے اللہ پہلے شروع روزے سے آپ سے مانگتے آ رہے ہیں، اللہ بار بار مانگ رہے ہیں، اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ دولت نہیں مانگ رہے، رب کریم مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، رب کریم معاف فرما دیجئے، رب کریم معاف فرما دیجئے۔ رب کریم اگر آپ نے رمضان میں ہمیں نہیں بخشا، اے اللہ اس رمضان کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ رب کریم اس رمضان میں ہمیں مغفور بنا دیجئے، بخشا بخشایا بنا دیجئے۔ اللہ عید کے چاند سے پہلے اللہ مغفرت کی خوشخبری ہمیں سنا دیجئے۔ اے اللہ شب قدر ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ شب قدر ہمیں عطا فرما دیجئے۔ رب کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عاشق بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی زبان کو خیر کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ برائیوں سے اپنی زبان کو روکے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صبر کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ شکر کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ذکر والی زبان ہمیں عطا فرما، اے اللہ شکر والا دل عطا فرما، اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیوستہ فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا